ہمارے گھر میں بھی مجھے ہر وقت یہ چیزیں ہوتی تھی کہ دوسرے کیا کہیں گے، یعنی کسی کے آئے گئے کا خیال کر لو، وہ لوگ کیا کہیں گے، جب کسی کے گھر جانا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہننے ہیں، یعنی لوگ دیکھتے ہیں تو تم نے ان کو دکھانے ہیں، تو میرے مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھ چکی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے نا، ہر چیز میں۔ جو میں آیت شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 116 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آیت میرے لیے ڈائریکشن کا باعث بنی، کب جب میں ابھی نیا نیا دین کی طرف ٹرن ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا موقع دیا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور و فکر کروں اور ان چیزوں کو دیکھوں سمجھوں اپنے ذات میں، مطلب جو ایک وائی کا کوشچن جو تھا میرے ذہن میں جب آیا، جب میں نے سوچا، اپنے گناہوں پہ دیکھا اور جب میں واقعی ہدایت کو دیکھنا شروع ہوئی، قرآن کے ساتھ جڑنا شروع ہوئی، نماز پڑھنا شروع ہوئی باقاعدگی سے، تو سب سے پہلی جو چیز تھی کہ کیا کروں نا، مطلب کس کو فالو کروں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر میں نے یہ جو چھوڑا، جو اپنا جو لائف سٹائل تھا دور جاہلیت کا وہ چھوڑا، تو یعنی میری جو فرینڈس کا سرکل ہے، فیملیز ہیں، فیملی ریلیٹیوز ہیں، کزنس ہیں اور سب چیزیں، کیونکہ میں ایک بہت اپنی فیملی میں بولڈ تھی اور جو تھی نا چیزیں میری کہ میں دنیا میں غرق لڑکی تھی، یعنی کہتے ہیں نا جو فل دنیا میں غرق تھی، کوئی ہوش نہیں تھی مجھے اللہ تعالیٰ مطلب کیا مجھ سے چاہتے ہیں۔ قرآن میں نے کبھی شاید رمضان میں ایک دفعہ پڑھنا بھی بہت مشکل تھا میرے لیے، ایک دفعہ ختم کر لوں، اور استغفر اللہ، اور مجھے بہت زیادہ نا میں دنیا کی طرف مائل تھی۔ تو مجھے سب سے زیادہ، اور میں نے جب دور جاہلیت میں سب سے زیادہ جو چیز سیکھی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی مجھے ہر وقت یہ چیزیں ہوتی تھی کہ دوسرے کیا کہیں گے، یعنی کسی کے آئے گئے کا خیال کر لو، وہ لوگ کیا کہیں گے، جب کسی کے گھر جانا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کپڑے پہننے ہیں، یعنی لوگ دیکھتے ہیں تو تم نے ان کو دکھانے ہیں، تو میرے مائنڈ میں یہ چیزیں بیٹھ چکی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے نا، ہر چیز میں۔ تو جب میں دین کی طرف ٹرن ہوئی تو پہلے میں اکیلی تھی بالکل، تو کوئی دینی ساتھی نہیں تھا، کوئی ایک ٹیچر نہیں تھا گائیڈ کرنے کے لیے، جو کوئی ادارہ نہیں تھا، کیونکہ ایک فیز تھا میری لائف میں جب میں نے اکیلے رہنا تھا، فرینڈس بھی تب چھوٹ گئی۔ تو جب میں دین کی طرف آنا شروع ہوئی تو یہ ہوا کہ مجھے ہر کوئی کہتا تھا اگر تم ایکسٹریمسٹ بنتی جا رہی ہو، تم زیادہ ہی فالو کری کچھ دین کو، میرے سجدے اگر لمبے ہو گئے تھے تو وہ چیزوں کو لے کے میری نماز، اگر میں نماز ذرا مطلب وہ والی دعائیں پڑھنا شروع ہو گئی تھی جو رسول اللہ نے سکھائی ہیں، تو سب لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ یہ نا تم ایکسٹریم کی طرف جا رہی ہو، تم جو ہے نا یہ تمہیں لوگوں میں فٹ ان نہیں ہوگی تم، ٹھیک ہے نا، تو تمہیں اگر سروائیول کرنا ہے تو تمہیں اس طرح نہیں، تمہیں لوگ چھوڑ دیں گے نا، تمہاری گیدرنگز میں بیٹھنا تمہیں پسند نہیں کریں گے تمہارے ساتھ، تمہیں لوگ چھوڑ دیں گے۔ اور میرے ساتھ ایک بہت جو یہ آیت سے میرے سامنے آئی تھی پہلی بار، جب اس سینس میں، ویسے تو قرآن میں آتی رہتی ہے لیکن جب اس سینس میں آئی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ایک چھوٹی سی بحث ہو رہی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے مجھے، تب میں ابھی مجھے پتہ نہیں تھا کہ مجھے جواب کیا دینا نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی میں ان کو کیا بولوں آگے سے، تو مجھے ان کی باتیں افیکٹ بھی کر رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اگر اس جو سرکل ہے، سوشل سرکل ہے، اس میں سروائیو کرنا تو تمہیں ان کے اندر فٹ رہنا پڑے گا، دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چلو، بیلنس میں رہو۔ وہ سمجھ رہے تھے بیلنس یہ ہے کہ صرف میں نماز سٹارٹ کر دوں، باقی جو میں دور جاہلیت کے کام کرتی تھی وہ ساتھ ساتھ کرتی رہوں، یعنی سانگ، ان کا یہ کہنا تھا سانگس بھی سنو، اور جو تم نے چھوڑ دیے بالکل بھی، اب تم نمازیں بھی پڑھتی ہو تو اس میں کیا، ایک آدھا سانگ بھی سن لیا تو کچھ نہیں ہوتا نا، تو مطلب یہ پرسپیکٹیو تھا، اللہ تو غفور الرحیم ہے اور یہ ہے وہ چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزوں میں، اور میں بہت زیادہ کنفیوز تھی اور بہت زیادہ جو تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں نا، ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں یا میں ان کو کیا جواب دوں، کیونکہ میں خود بہت تھی کہ واقعی سب لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، بات تو ان کی صحیح ہے،
تو میں کیسے فٹ ان ہوں گی. اور پھر مطلب میں سو گئی نا اس رات کو، اور جب میں صبح اٹھی میں نے فجر پڑھی، اور میں نے فجر پڑھنے کے بعد میں بہت اپسیٹ تھی، اور میں نے جب قرآن کھولا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیت پڑھائی، اور میں نے ایسے کھولا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں گے جو زمین میں ہے تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. یعنی یہی تو ہوتا ہے، ہم ہر وقت فلو کے پیچھے کہتے ہیں نا وہ گو ود دا فلو، گو ود دا فلو. تو ایک چیز ہے کہ اونلی ڈیڈ فش گو ود دا فلو. ہم زندہ ہیں، زندہ انسان ہیں، ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، تو کیوں ہم اس راستے پہ چلیں جس پہ سب چلیں؟ تو وہ راستہ کیوں نہ اپنائیں جس پہ کوئی نہیں چلا اور اس میں جیت کے دکھائیں. تو الحمدللہ جو رسول اللہ نے بھی فرمایا تھا، اسلام شروع میں اجنبی تھا اور آخر میں آ کے پھر اجنبی ہوگا، تو سلام ہے ان خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی فرما رہی کہ اکثریت کو چھوڑ کے جب ہم اجنبیت کی طرف آتے ہیں تو اصل مزہ تو اسی میں ہے. اور ہدایت پہ بھی کچھ لوگ ہی ہیں جو اصل دین تھامے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ یہ تھی میری چھوٹی سی جرنی اور شیئرنگ کہ اس آیت نے مجھے کیسے راستہ دکھایا جب اتنی زیادہ میرے لیے کنفیوژنس تھی. اور پھر الحمدللہ جب میں نے یہ پڑھ لیا تو میرے دل میں ایک سکون ہو گیا کہ واقعی جو ٹرینڈ ہوتا ہے نا، وہ ٹرینڈ سیٹرز ایک مسلمان ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کر دیا. اب اس کے بعد جتنے مرضی ٹرینڈ سیٹرز آئیں ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو الحمدللہ اس آیت نے میری اس طرح رہنمائی کی، اور بھی بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی. یہ مجھے فیوریٹ جو لگتی ہے وہ یہ ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. آئی ہوپ یہ بینیفیشل رہے سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.